يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال في موضع آخر: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا. حاضرین مجلس اور دھندا پار مودا کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، میری آواز سن رہی ماؤں اور بہنوں، یقینی طور پر یہ سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کتاب و سنت کے حوالے سے اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کی خاطر علماء کرام آپ کے ہاں حاضر ہوں. ہم سب کی یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ فضیلۃ الشیخ عبد الخبیر مدنی حفظہ اللہ، حافظ صہیب احمد صاحب حفظہ اللہ، اور پڑرو پور سے چل کر آپ کے بیچ حاضر ہونے والے فضیلۃ الشیخ نثار احمد سلفی حفظہ اللہ، یہ علماء کرام الحمدللہ آپ کے گاؤں میں، آپ کی مسجد میں موجود ہیں، اور آپ کے گاؤں کے بہت موقر، انتہائی محترم، اللہ برکت سے نوازے انہیں اور نظر بد سے ہر طرح کا حسد سے اللہ محفوظ رکھے، میرے سمدھی جناب عبد الحنان بھائی. اور آج آپ نے کافی عرصے کے بعد قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت سماعت کی ہے. انہی کے فرزند جناب عبد الہادی حفظہ اللہ و طب اللہ کی زبانی مجھے کافی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے 2 پروگرام میں میرے ساتھ آپ تھے، بجہا کے پروگرام میں اور پھر ببنی میں. آپ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، اور آج اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے تیسری مرتبہ آپ کی زبانی قرآن کریم کی چند آیات کو سماعت کا موقع ملا. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی محنتوں کو قبول کرے. مسلمان بھائیوں اور گاؤں کے تمام لوگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا نصف حصہ اور دوسری ایک مکمل آیت پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور انہی کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ کلوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق کو کھاؤ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے، فساد مچانے والے مت بن جاؤ. یہاں ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے رزق کو ہم کھائیں،
لیکن اس رزق کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم فساد برپا کریں، شرارت کریں، بے حیائی کریں، اللہ کے آداب کو چیلنج دیں، نعمت کی ناقدری کریں، انسانوں پر ظلم کریں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں، غریبوں کا استحصال کریں، اور کسی انسان کو اگر مال کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی ضرورت میں اپنے مال کے ذریعے اس کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کی کوشش کریں، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ رب العالمین کو سخت ناگوار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے، ذرا آپ غور کیجئے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیزیں بھی آسمان میں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ تمہارے رزق کا سامان اللہ رب العالمین نے آسمان میں مہیا کیا، فراہم کیا، اور تمہیں عذاب سے دوچار کرنے کی شکلوں کو بھی اللہ رب العالمین نے آسمان میں مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی آسمان میں ہمارا رزق ہے اور آسمان میں ہمارے عذاب کی شکلیں ہیں، اور یہ عذاب انسانوں پر کبھی بارش کی کثرت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی عذاب آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی عذاب آسمان سے وباؤں کو نازل کر کے انسانی آبادی کو، انسانی جسم کو، صحت کو تباہی اور بربادی سے قریب کر دیتا ہے۔ بہرصورت رزق کے بارے میں ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ہر انسان کا اللہ رب العالمین نے جو رزق مقرر کر رکھا ہے، مقدر کر رکھا ہے، اسے حاصل کیے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کا مقدر کردہ رزق حاصل نہ کر لے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جان لو اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو موت سے دوچار نہیں کرتا حتیٰ استوفی رزقہ، یہاں تک کہ بندہ اپنے رزق کو مکمل طور پہ حاصل کر لے۔ یعنی کتنا اس کے نصیب میں مال لکھا تھا، کتنا کھانا اس کے لیے مقدر تھا، اور کتنا پینا مقدر تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں جب انسان مکمل طور پہ حاصل کر لیتا ہے تب اللہ رب العالمین اس کو موت دیتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جان لو تم میں سے ہر شخص کا پیچھا اس کا رزق کرتا ہے جیسے ہر شخص کا پیچھا اس کی موت کرتی ہے۔ تو ذرا آپ غور کیجئے، انسان کا پیچھا انسان کی موت کرتی ہے اور انسان کا پیچھا انسان کا رزق کرتا ہے۔ لہذا موت اور رزق ان دونوں چیزوں کے اسلام میں آداب بیان کیے گئے، اور موت کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم نے موت کے لیے کیا تیاری کیا ہے۔ ایسے ہی رزق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، اس کے رزق کو تلاش کرو، لیکن تلاش رزق میں ہمیں اس بات کا پابند کر دیا گیا، نبی کے الفاظ کے مطابق اجملو لہ الطلب، رزق کو طلب کرنے میں تم خوبصورتی کا معاملہ کرو، بیوٹی پیدا کرو، تمہاری زبان میں شیرینی ہونا چاہیے، لہجے میں صداقت ہونا چاہیے، اور رزق کو طلب کرنے کے سلسلے میں تم انتہائی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دوسروں کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے رزق کو تلاشو۔ اور رزق کے تلاشنے کے بارے میں جو ضابطہ اسلام نے دیا وہ ضابطہ یہ ہے، لا یبی احدکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی کی بے پر بے کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سامان آپ کے سامنے بک رہا ہے اور اس سامان کے سلسلے میں کوئی انسان گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو جاری ہے، مول بھاؤ ہو رہا ہے، اب دوسرا انسان اس بیچ میں پڑھ کر اپنی طاقت اور نشے کے عالم میں جائے اور کہ نہیں چھوڑو میں اس کو لیتا ہوں، کتنے پیسے تمہیں چاہیے، اس سے اسلام نے منع کر دیا۔
क्योंकि इस अमल के करने से इंसान गोया दूसरों के हुकूक को पामाल करता है। इसीलिए इस्लाम ने किसी के भाव पर भाव करने से, किसी की बै पर बै करने से, किसी के पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह देने से मना कर दिया, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें यकीनी तौर पर इस्लाम के मुनाफी होने के साथ साथ भाइयों के हुकूक को पामाल कर देती हैं। आप इस बात को भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क के हुसूल के जो रास्ते बताए और रिस्क में बरकत का जो रास्ता बताया, अगर हम लोग रिस्क के सिलसिले में बयान करदा रास्तों को अपनाएं तो यकीनी तौर पे हमारे रिस्क में बरकत होगी और हमारी तिजारत को फरोग होगा। इस्लाम ने जहां किसी भाई के बै पर बै करने से मना कर दिया, वहीं पर इस्लाम ने बै में धोखाधड़ी से मना कर दिया है। और बै में धोखाधड़ी, खरीदो फरोख्त में धोखाधड़ी की कई शक्लें हैं, जिन शक्लों का वजूद यकीनी तौर पर हमारे तिजारत को और हमारे रिस्क को कम कर देता है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउमीद करते हुए महरूमी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। आप जानते हैं इस्लाम ने बै की शक्लों में बै नजश को हराम करार दिया। बै नजश को हराम करार देने का मतलब ये हुआ कि इंसान दुकान लगाए और दुकानदार अपने कुछ दलालों को मुतय्यन कर ले कि तुम लोग मेरी दुकान के सामने खड़े होकर गुफ्तगू मुझसे करना, सामान खरीदने का दूसरों को सबूत देना, मुजाहरा करना। इस तरह लोग देखेंगे कि आखिर उसकी दुकान पे भीड़ क्यों है, लिहाजा हमें भी चलकर वहां से अपना सामान खरीदना चाहिए। इसी को इस्लाम में बै नजश कहते हैं। तो जब इस्लाम ने किसी माल को या दुकान के सामने दलालों को खड़ा करना, जिनका मकसद ये नहीं कि वो सामान खरीदेंगे बल्कि वो दूसरों को अपनी जानिब माइल करेंगे, वरगलाएंगे, ये शक्लें इस्लाम में मना कर दी गई हैं। क्योंकि इस्लाम धोखे का दीन नहीं, इस्लाम झूठ का दीन नहीं, इस्लाम में सदाकत है, इस्लाम में एतमाद है, इस्लाम में खुददारी और आज़मत है। इसीलिए आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार से गुजर रहे थे तो गल्ले के ढेर में आपने हाथ डाला और अंदर कुछ गल्ला नम मिला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, कहा तुमने इस नम गल्ले को ऊपर क्यों नहीं रखा? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये है कि बारिश नाजिल हुई थी जिसकी वजह से ये गल्ला तर हो गया, भीग गया था। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा तुमने भीगे हुए गल्ले को ऊपर क्यों नहीं रखा? जरा आप गौर कीजिए, इस्लाम रिस्क के सिलसिले में हमें इस बात की तालीम देता है कि जो भी सामान आप बेचते हो उसमें किसी भी तरह की मिलावट, किसी भी तरह का धोखा, यहां तक कि नरम गल्ले को नीचे रखकर ऊपर सूखा गल्ला रखना, इस तरह की बै से इस्लाम ने रोकते हुए कहा था, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो शख्स हमारे साथ गिश करे, धोखा करे, वो हम में से नहीं है। और आप जानते हैं रिस्क के तलब करने के सिलसिले में इस्लाम का साफ निज़ाम ये है कि जहां पर धोखाधड़ी करने से मना कर दिया, वहीं पर बहुत सारी रिस्क हासिल करने की राहों के सिलसिले में इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अगर इन राहों पर चलकर कोई इंसान अपना रिस्क हासिल करता है तो यकीनी तौर पर अपने गले का तोक या जंजीर बनाता है। आज किसानों की जिंदगी में ये बात देखने को मिलती है कि धान की फसल अभी मुकम्मल तौर पे सूखी नहीं, अभी उसमें नमी है, वजन ज्यादा होगा, इसलिए कच्ची फसल को काट कर खेत में लोग बेच दिया करते हैं। आप जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने फलों को बेचने के सिलसिले में हमें इस बात का यकीन दिलाया या इस बात का पाबंद कर दिया कि फलों को बेचना ममनू है जब तक कि उसके अंदर सलाहियत ना पैदा हो जाए। फलों से मुराद आम का फल बाग में, खजूर का फल बाग में, आपके धान और गेहूं की फसल खेत में, ये तमाम की तमाम शक्लें ऐसे वक्त में पूरी की जाएंगी जब वो मुकम्मल तौर पर महफूज करने के काबिल हो जाए, जब वो मुकम्मल तौर पर पक जाए, पुख्ता हो जाए, तब आप उसकी खरीदो फरोख्त करो।
थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए खेत में गीला धान बेच देना, कच्चा गेहूं बेच देना, ये तमाम की तमाम शक्लें इस्लाम में ममनू हैं। आप इस बात को भी जानते होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त पर या खेत में फसलों का अंदाजा करके बेचने से मना किया। तालाब में मछली की बै करने से मना कर दिया जब तक कि उसको शिकार करके हासिल ना कर लिया जाए, जब तक फल आपके सामने ना हो जाए। ये तमाम की तमाम इस्लामी शक्लें हैं। आज किसानों के यहाँ बेबरकती के असबाब में एक बड़ा सबब यह है कि हम लोग खेत को बटाई पर देते हैं, और उससे बुरी शक्ल यह है कि हम लोग खेत को रेहन के तौर पे, जिसको आपकी ज़बान में कहते, देते हैं। और ये बदतरीन शक्ल सूद की शक्ल है, क्योंकि इंसान का अपनी ज़मीन को, अपने खेत को रेहन पर रखना, क्या मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मेरा 3 बीघा 2 बीघा बोइए, जब मेरे पास पैसा होगा मैं आपको पैसा वापस करूंगा, आप मेरा खेत वापस कर दीजिएगा। ये तमाम की तमाम शक्लें इस्लामी शरीयत की रूह से हराम हैं। इस्लाम ने इनसे रोका है, क्योंकि ये मजहूल शक्लें हैं बै की, ये किराए की शक्लें नहीं हैं। जायज़ शक्ल तो ये होगी कि अगर आप खेत को बटाई पर देते हैं तो खेत में जो सरफा आता है, जो खर्चा आता है, आप खर्चे में बराबर के शरीक रहिए और पैदावार में भी बराबर के शरीक बनिए। मामला बिल्कुल ठीक ठाक तय हो, तरफैन से शर्तें मुतय्यन हो कि जो खर्च आएगा खाद का, बीज का, सिंचाई का और मजदूरी का, ये तमाम के तमाम अखराजात हम दोनों के बीच बराबर बराबर तकसीम किए जाएंगे। फिर जो पैदावार होगी उस पैदावार में हम दोनों बराबर के शरीक रहेंगे, बराबर हिस्सेदारी हमारी रहेगी। दूसरी जायज़ शक्ल ये है खेत की बटाई की कि इंसान खेत को बटाई पर ले, लेकिन उजरत ज़मीन के दे, पैदावार की नहीं, कि मैं इतना गल्ला दूंगा, इतना फसल नहीं, बल्कि ये तय किया जाए कि मैं आपकी खेती में काश्त करूंगा। आपको इससे बहस नहीं कि गल्ला कितना पैदा होगा, हर फसल के पीछे आपको मैं 2,000 रुपया बीघा दूंगा या 2,500 रुपया बीघा दूंगा। मेहनत मेरी और सरफा मेरा, खाद भी, तमाम चीज़ें मेरी। आपको इससे कतई बहस नहीं है कि मैं किस तरह खेती करूंगा, कितना पैदा होगा और कितना पैदा नहीं होगा। तो ये शक्ल इस्लाम में जायज़ होगी, क्योंकि ये शक्ल गोया किराए की शक्ल हुई। मेरे भाइयों किसानों, जरा मेरी बात को गौर से सुनिए कि खेत में जो पैदावार होती है उस पैदावार के बारे में आम तौर पर हमारे यहाँ एक गलत मिजाज या रवाज बना हुआ है। इस्लाम ने तो हम किसानों पर ज़कात को फर्द करार देते हुए जो शर्त बताई है खेती से पैदा होने वाले अनाज में, गल्ला जात में, वो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप खेत की फसल को काट लो, जैसा कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वआतु हक्कहु यौम हसादिही, जिस दिन तुम खेत के फसल को काटते हो उसी दिन तुम अपने खेत की कटी हुई फसल का ज़कात दो। यानी गोया खेत के गल्ले में ज़कात की फर्दियत का मतलब ये हुआ, खेत आपने कटवाया, अनाज घर में आ गया, ज़कात उस पर फर्द हो गई। ये पहली शर्त हुई। और दूसरी शर्त यह है कि कितना गल्ला कम से कम आपके खेत में पैदा हुआ कि आप पर ज़कात फर्द हुई, और अगर उससे कम गल्ला पैदा हुआ तो आप पर ज़कात फर्द नहीं होगी। आमतौर पर बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि हमारे खेत में जो भी गल्ला पैदा हो हमें ज़कात देना है। बात ऐसी नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में साफ तौर पर ऐलान कर दिया, लैसा फीमा दून खमसती औसुक सदका, 5 वसक से कम में, 5 वसक से कम अगर आपके खेत में गल्ला पैदा होता है तो उस पर कोई सदका नहीं, उस पर ज़कात नहीं, उसमें आप उश्र या रुबे, निस्फ़े उश्र, इन तमाम चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर किसी इंसान के खेत में 5 वसक से कम पैदा होता गल्ला तो उसमें इस्लाम ज़कात फ़र्द नहीं करता। अब सवाल ये पैदा होता है 5 वसक कितना होगा। इस सिलसिले में अगर आप क्विंटल और किलो का हिसाब लगाएं तो 7.5 क्विंटल से कम अगर किसी शख्स के यहाँ धान पैदा होता है या गल्ला पैदा होता है तो उसमें ज़कात नहीं है।
वो शौक से खाए, दोस्तों खिलाए, उसमें ज़कात की कोई बात नहीं की जाएगी। हाँ, उससे ज़्यादा अगर आपके खेत में पैदा हुआ तो लाजमी तौर पे इस्लाम ज़कात निकालने का हुक्म देता है। और उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ऐसी फसल जिसमें गालिब ये है कि वह आसमान की बारिश से पैदा होती हो, अल्लाह का फضل उसे हासिल है, आसमान से बारिश होती है और वो गल्ला पैदा होता है। जैसे हमारे वहाँ धान की खेती हुई, और वो तमाम खेतियाँ जो आसमानी बारिश के ज़रिए पैदा होती हैं। या और बात है कि कभी कभी इंसान को सिंचाई करना पड़ता हो, लेकिन उस फसल में अगलब ये है कि बारिश का उसमें बहुत बड़ा असर होता है, बारिश के ज़रिए ही वो खेती आप कर पाते हैं। तो ऐसे तमाम फसल में जो गल्ले पैदा होते हैं, उनमें चूंकि आसमानी बारिश ने उसको सैराब किया, लिहाजा उसमें 10 क्विंटल में आप 1 क्विंटल देंगे, 10 किलो में आप 1 किलो देंगे। यानी आपके यहाँ अगर ऐसी फसल 7.5 क्विंटल से ज़्यादा 10 क्विंटल 20-50 क्विंटल पैदा हुई, तो ऐसे में आपको 10 क्विंटल में 1 क्विंटल लाजमी तौर पे ज़कात निकालना होगा। और अगर वो फसल आसमानी बारिश के ज़रिए गालिबन पैदा नहीं होती, बल्कि आपको मेहनत करना पड़ता है, आसमानी बारिश बल्कि कभी कभी होती ही नहीं, आप पानी चला के उसे पैदा करते हो, तो ऐसी फसल के बारे में इस्लामी शरीयत ने आपको तखफीफ दी, क्योंकि आपने मेहनत किया, पैसे खर्च किया। लिहाजा ऐसे गल्लाजात की ज़कात निकालने के लिए इस्लाम का निज़ाम यह है कि किसी इंसान के पास अगर 7.5 क्विंटल से ज़्यादा गल्ला पैदा हुआ हो, तो वो 20 क्विंटल में 1 क्विंटल ज़कात निकालेगा। जरा आप गौर कीजिए, 20 क्विंटल में 1 क्विंटल। बदकिस्मती ये है मुसलमानों कि हमारे वहाँ जो लोग किताब व सुन्नत की तालीमात को सही तौर पे नहीं समझते, उन लोगों ने मनमानी बहुत सारी चीज़ों में दीन को बना लिया, दीन को घड़ लिया। ऐसे लोगों ने 20वां और 40वां हिस्सा निकालने की तालीम दी और ख़ुद उस पर अमल पैरा हुए, और हमारे उन भाइयों को भी उस चीज़ की दावत पेश कर दी कि लोग 20वां और 40वां निकालते हैं। 40वां इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है। ज़कात जो खेतियों के पैदावार पे फ़र्ज की जाती है, उसमें 40वां निकालने का इस्लाम में कोई मतलब नहीं। इस्लाम ने या तो 10वां या 20वां निकालने का हुक्म दिया, और 40वां निकालने वाले लोगों ने गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह 10वां और 20वां हिस्सा मुतय्यन किया, ऐसे ही लोगों ने भी 40वां मुतय्यन करने के बाद गेहूं में 40वां और धान में 20वां निकालने की तालीम दे दी। यही बात अगर दलील की रोशनी में मैं बताऊं तो यकीनी तौर पर अल्लाह के दीन में खुद साख्ता तालीमात को दाखिल करना हुआ, या अपनी मर्जी के मुताबिक दीन को मुतय्यन करना हुआ। जिस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम के सामने पेश किया था कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, उन लोगों ने अपने उलमा को और अपने आबिदों को अल्लाह के साथ रब का दर्जा दे दिया था। अदी बिन हातिम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनको रब का दर्जा नहीं दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? कहा, क्या ये बात नहीं थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम, उसकी हलाल करदा चीज़ें वादे हुआ करती थी, तुम अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को छोड़कर अपने उलमा, अपने आबिदों की बात मानते हुए उन्हें हराम समझते थे, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज़ें थी, अल्लाह की मुतय्यन करदा हुदूद थी, तुम अपने आबिदों की वजह से, अपने उलमा की वजह से उन्हें हलाल समझ लिया करते थे। तो अदी बिन हातिम ने कहा, ऐसी बात हमारी कौम में पाई जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ालिका इत्तिखाज़ुहुम अरबाबा, ये उनको रब बनाने के मानिंद है, ये उनको रब बनाने के मिसल है। लिहाजा मेरे भाइयों, 40वां इस्लाम में कोई निज़ाम नहीं है। इस्लाम का निज़ाम 20वां है, या इस्लाम का निज़ाम 10वां है। लोगों ने क्या किया? दरअसल लोगों ने क़यास कर लिया। किस पर क़यास किया? कैश पर, पैसे पर क़यास कर लिया। हालांकि अगर ज़कात के बारे में गौर किया जाए, अभी सुहैब साहब ने ज़कात के बारे में बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज और ज़कात को अक्सर जगहों पर एक साथ जिक्र किया है। अगर ज़कात के बारे में बात की जाए तो ज़कात 4 असनाफ पर या 4 चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़र्ज करता है। पहली बात तो ज़ेवरात,
सोने और चांदी। और दूसरी चीज, आपके पास अगर जानवर हैं, जानवर का रेवड़ है, एक दो जानवर, दो चार जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपको तौफीक देता है, आप बकरी पालते हो, आप गाय पालते हो, आप बछड़े पालते हो, आप दीगर जानवर को, ऊंट पालते हो मिसाल के तौर पर, तो ऊंट, बकरी, गाय, ये 3 जानवर हुए मिसाल के तौर पर। तो इन तीनों जानवरों में ज़कात की जो तकसीम है, ज़कात की जो तफसील है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऊंट अगर मामूली हैं तो उनमें अल्लाह ने ज़कात फ़र्द करार दिया, बकरियां 40 से कम है कोई ज़कात नहीं, और ऐसे ही गाय का मसला 30 से कम में कोई ज़कात नहीं। तो मेरे भाइयों, जानवरों की तादाद को इस्लाम ने मुतय्यन किया कि आपके पास अगर इतनी मिकदार में, इतनी तादाद में बकरी है तो ज़कात फ़र्द है, इतनी मिकदार में गाय है ज़कात फ़र्द है, इतनी मिकदार में ऊँट है ज़कात फ़र्द है। लेकिन कोई इंसान शौकिया तौर पर 1-2 ऊँट, 1-2 गाय पाल ले, 2-4 बकरियां पाल ले, 10-15 बकरियां पाल ले, तो इन बकरियों में कोई ज़कात नहीं है। बकरियों की ज़कात फ़र्द करने के लिए इस्लाम ने खुद निज़ाम मुतय्यन किया कि इतनी बकरी होगी तब ज़कात फ़र्द है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन से पैदा होने वाले गल्लाजात में, ज़मीन से पैदा होने वाले गल्लाजात में ज़कात को मुतय्यन किया कि इतनी पैदावार होगी तो ज़कात है, उससे कम पैदावार में ज़कात नहीं। तो अगर आप ज़कात जिन चीज़ों पर फ़र्द है, जिन मालियत में ज़कात फ़र्द है, अगर उन तमाम मालियत का अंदाज़ा लगाओ तो हमारी अक्ल के मुताबिक ज़कात नहीं है, बल्कि इस्लाम के बयान करदा निज़ाम के मुताबिक ज़कात है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम ने 10वां और 20वां हिस्सा मुतय्यन किया और 40वां कोई हिस्सा नहीं है। 40वां हिस्सा अगर मुतय्यन है तो कैश में है, यानी जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलतमंद बनाया हो और साल भर उसके पास वो दौलत या वो सोना और चांदी महफूज रहता हो, निसाब से कम ना होता हो, तो उस पर ज़कात फ़र्द होगी। और ज़कात को निकालने के लिए 2.5% यानी 40वां आप देंगे। तो हमारे यहाँ लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ अक्सरियत ने यानी हनफियों ने क्या निज़ाम बनाया कि हिंदुस्तान की ज़मीन चूँकि इस्लामी ज़मीन नहीं है और इस्लामी ज़मीन नहीं है, लिहाजा इस्लामी निज़ाम यहाँ पर नाफिज नहीं होगा, और जब इस्लामी खिलाफत का निज़ाम नहीं है, लिहाजा इस्लामी निज़ाम नाफिज ना होने का मतलब ये है कि यहाँ की ज़मीन में जो पैदावार होती है उसमें 10वां और 20वां उश्र या निस्फ़े उश्र, ये तमाम के तमाम निज़ाम लागू नहीं होंगे। अब खेतियों से जो गल्ला पैदा होता है वो चूँकि इस्लामी निज़ाम नहीं और खिलाफत का निज़ाम नहीं और यहाँ पर इस्लामी सल्तनत नहीं, लिहाजा क्या किया जाए, काम चलाने के लिए 2.5% के हिसाब से 40वां निकालने की लोगों को तालीम दे दी जाए, लोगों को इजाज़त दे दी जाए। अगर इस पर आप गौर करें तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये निज़ाम बनाने वाला इंसान गोया इस बात का सबूत देता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को हक़ है कि वो 10वां और 20वां मुतय्यन करे, हमें भी हक़ है कि हम 40वां मुतय्यन करें, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ में ज़ाती है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुतय्यन करदा हुदूदों में, अल्लाह की मुतय्यन करदा हुदूद में किसी भी तरह का इजाफा करना हमारे और आपके हलाकत की अलामात हैं, लिहाजा उससे गुरेज करना ज़रूरी है। इसी के साथ इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई, आप क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने इलाके में देखा कि लोग धान को काट कर लाते हैं और फिर चावल कुटवा करके ज़कात देने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसानों को समझना चाहिए कि अगर धान में ज़कात है, चावल में ज़कात अगर है, तो आप चावल निकाल कर ज़कात देने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि धान को ज़कात में निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे गेहूं की ज़कात आटा पिसाकर आप नहीं देते बल्कि गेहूं देते हैं, ऐसे ही धान आप ज़कात में दीजिए। ज़कात लेने वाला इंसान क्या करेगा, वो बेचेगा, कुटवा कर खाएगा, किसी को हदिया करेगा, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। ज़कात लेने का जो मुस्तहिक है उसे आप धान दीजिए ज़कात में, बाकी वो क्या करेगा उसका मामला है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इंसान अगर खुशहाली चाहता है, शादाबी चाहता है, बरकत चाहता है रिस्क में, तो रिस्क में बरकत का मतलब ये हुआ कि हम इस्लाम के बयान करदा निज़ामों को जब तक अपनी ज़िंदगी में नाफिज नहीं करते उस वक्त तक हम लोग अल्लाह की बरकत को हासिल नहीं कर सकते। और फिर आप याद रखो कि इंसान को कुशादा रिस्क कब मिलेगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ किया है,
اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم آتنی علما نافعا ورزقا واسعا۔ ذرا آپ غور کیجئے، اللہ نے کہا اللہ کے رزق کو کھاؤ، اور نبی سوال کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے کشادہ رزق دے۔ ذرا آپ غور کیجئے، کشادہ رزق کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انسان محنت کرے، جفا کشی کرے، تگ و دو کرے، دوڑ دھوپ کرے، وسائل رزق کو تلاشے، اور تجارت کی خاطر وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر کرے، کیونکہ تجارت کے باب میں کثرت سے سفر کرنا، تجار سے ملاقات کرنا، کمپنیوں میں رابطہ کرنا، اور اسی طرح سے جو تجارت پیشہ افراد ہیں ان سے ملاقات کرنا، اس سے تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان تجارت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا اخلاق بلند کر لے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کرے، اپنے آپ کو صابر بنائے، اور اپنے اندر حلم اور بردباری کی کیفیت پیدا کرے، کیونکہ تجارت میں لوگوں سے معاملات ہوں گے، طرح طرح کے مزاج کے لوگ ہیں، کسی کے اندر صبر کی کمی ہے، کوئی صبر کا پیکر ہے، کوئی انسان بڑا دانا اور بڑا حکیم ہے، اور کوئی انسان بہت جلد غصہ ہو جاتا ہے، کوئی انسان آپ کو کہنے کا موقع دے گا، کوئی انسان صرف سنانا چاہے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے کشادہ رزق کا طلبگار ہے وہ انسان اپنے آپ کو صبر کی دولت سے مالا مال کرے، اپنے آپ کو برداشت کرنے والا انسان بنائے، کیونکہ برداشت کے ذریعے ہی انسان اپنی بزنس میں اور تجارت میں ترقی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن تاجر اپنے بے میں، بیچنے میں، خریدنے میں، معاملہ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ سمح ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں سماحت کا لفظ ہے، اور سماحت کا مطلب یہ ہوا کہ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، نادانی اور جہالت کا جواب نہیں دیتا، اور اپنے نر معاملے کے ذریعے دوسروں پر فائق ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تجارت کے باب میں کہ وہ نرمی، آسانی، مروت، انسانیت، برداشت، عفو درگزر، امانت داری، صداقت، ان چیزوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی یافتہ بناتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ آپ اگر نظام کائنات پہ غور کریں، اللہ کے نظام پہ غور کریں آپ، تو اللہ کے نظام پہ آپ کو لگے گا کہ اللہ رب العالمین غفار ہے، ستیر ہے، ستیر کا مطلب پردہ پوشی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ رزاق ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے دوستوں کو بھی رزق دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بڑھاوا دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور دشمنوں کی رسی ڈھیل کرتا ہے، اور اسے دنیا میں ترقی سے اللہ رب العالمین ہمکنار کرتا ہے۔ اس سے ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو سبق ملا، اس سے ہم مسلمانوں کو ایک درس ملا۔ وہ درس یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ رب العالمین ہر معاملے پر گرفت نہیں کرتا، اگر اللہ رب العالمین ہماری گرفت کرتا چلے میرے بھائیوں، تو یاد رکھو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم زندگی نہیں بسر کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا، اور یہ فساد لوگوں کی کرتوت کا نتیجہ ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین انسانوں کی بدعمالیوں کا انہیں بدلہ دے دے، لیکن اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ اگر ہمارے معاملات پر، ہمارے اعمال پر اللہ گرفت کرے تو یقینی طور پہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے، تقصیر ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اور ہم لوگ غافل رہتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنا رزق ہم پر کشادہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگوں کے ظلم کی بنیاد پر اگر اللہ ان کی گرفت کرے تو زمین پہ کوئی چوپایا باغی نہیں رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ رب العالمین بار بار ہماری گناہوں پر ہماری گرفت نہیں کرتا، معاف کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، حالات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، تاکہ انسان آج اصلاح کر لے، کل اصلاح کر لے، 2 سال بعد اصلاح کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ
یا 2 مرتبہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے باوجود انسان نہ توبہ کرتا ہے نہ نصیحت پکڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کشادہ رزق چاہتے ہو، آپ ترقی چاہتے ہو، تو اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اور اللہ کی صفات کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوا مد مقابل کو معاف کرو، مد مقابل کو مہلت دو، مد مقابل کو آپ بڑھانے کی کوشش کرو۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہو اور خوشحالی چاہتے ہو، دل کو خوش رکھنا چاہتے ہو اور لبوں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو، تو اسلام نے ہمیں بہت پاکیزہ چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ ہیں، تھوڑے پیسے حاصل ہو گئے، لوگوں کو ادھار پیسے دیتے ہیں، لیکن سود پہ ادھار پیسے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ انسان کسی کے کام آئے اور سود لے، یہودیوں کی صفت اختیار کرے۔ اللہ نے جن لوگوں سے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا، اس کیفیت کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے یا اپنے پڑوسی کی مدد کرے۔ اسلام نے یقینی طور پر آپ کو عظیم اسمانہ کر کے بنایا کہ آپ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، آپ تعاون کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، ایسے لوگوں کو بڑھاوا دینا چاہتے ہو جو انسانیت نواز ہیں۔ ایسے بھی اسلام کے ایک پاکیزہ تعلیم ہے، ذرا اس سلسلے میں آپ غور کیجئے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کا پڑوسی، آپ کا کوئی رشتہ دار کمزور ہے اور ضرورت ہے اس کے تعاون کی، آپ اس کا تعاون کیجئے۔ تعاون کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور ان تمام شکلوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنے سے پہلے اللہ کی مدد کو آپ طلب کر رہے ہو۔ اپنے بھائی کو دینے سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں سے آپ کا رزق آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی، میں اشارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک اللہ کا بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ذرا آپ غور کیجیے، اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہاں پر بھائی چارہ سے مراد کیا ہے؟ اسلام میں، قرآن و سنت میں جہاں بھائی کا لفظ بولا گیا ہو، وہاں پر بھائی سے مراد حقیقی بھائی ہوتا۔ نمبر 1 پر حقیقی بھائی سے مراد جن کے ماں باپ ایک ہوں، اور دوسرے نمبر پر جن کے باپ ایک ہوں لیکن مائیں 2 ہوں، اور تیسرے نمبر پر جن کی مائیں 2 لیکن جن کے باپ 2 ہوں لیکن ماں ایک ہو۔ یہ بھائی کی شکلیں بنتی ہیں، تو ان کو حقیقی بھائی، اخیافی بھائی، علاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بعد اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بھائی چارے کا جو مفہوم ہے وہ اسلامی بھائی چارہ، جو لوگ آپ کی اسلامی کڑی میں پروئے گئے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں قرآن کے بیان کے مطابق۔ تو جو شخص بھی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، کسی بھی طرح کی مدد، آپ رہنمائی اچھی کر دیجئے، تعلیم دے دیجئے، زبان سے آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ جائیے، پیسے دے دیجئے، کھانا کھلا دیجئے، دعوت دے دیجئے، یہ تمام کی تمام مدد کی شکلیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی میں اسے قرض دیتا ہے تاکہ وہ ترقی کر جائے یا اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، تو قرض کے بارے میں اسلام کا نظام کیا ہے؟ ہم لوگ دراصل اسلامی نظام کو نہیں برتتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات کی کثرت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو پاتے۔ اور عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، عربی کی کہاوت بھی ہے القرض مقراض المحبہ، قرض یہ محبت کی کینچی ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان جو قرض لیتا ہے اور جو قرض دیتا ہے دونوں کی نیتیں اچھی نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والے کی فضیلت بیان کیا ہے، اور قرض دینا بہت بہتر عبادت ہے۔ انسان کے اندر اگر قرض دینے کی طاقت اور صلاحیت ہے کہ میں قرض دوں گا لیکن میری اپنی تجارت متاثر نہیں ہوگی، میں خود کلاش نہیں ہو جاؤں گا، تو ایسے انسان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اور فضیلت کیا بیان کی گئی، ذرا اس کو سنیے۔ آپ نے جتنا قرض کسی انسان کو دیا نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، بھائی کی ترقی کے لیے، تو آپ گویا اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب لے رہے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، مال آپ کا اور ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن قرض کے بارے میں اسلام کہتا یہ ہے جب تم قرض کسی کو دو یا کسی سے قرض لو تو گواہ متعین کرو، لکھت طور پہ قرض دو، چاہے باپ سے قرض آپ لو، بیٹے سے آپ قرض لو، بھائی سے آپ قرض لو، عام انسان سے قرض لو، تو اسلام میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرض لینے اور دینے کے لیے
تحریر لکھیے، 2 گواہ متعین کیجیے، تاریخ طے کیجیے کہ فلاں تاریخ سے پہلے آپ کو قرض ادا کر دینا ہوگا، کیونکہ میرے بھائیوں قرض لینا بہت بری چیز ہے، قرض لینا بڑی ذلت ہے، اور قرض لینے والے انسان کے بارے میں وعید بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس حدیث کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ ٹائم ہو گیا تھا کیا؟ تھوڑا سا معاف کیجیے گا مجھے، اس میں بات بہت دور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اگر کوئی انسان مقروض مرتا ہے، کوئی انسان اگر مقروض مر جائے تو نبی کے بیان کے مطابق ایسا انسان اپنے قرض کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرض لینے والے کی پستی کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی کسی صحابی کی موت ہوتی اور اس کے ذمہ میں قرض ہوتا تو آپ کہتے تم جاؤ اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، مقروض انسان کا جنازہ نبی پڑھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک واقعہ یوں ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت کے مطابق کہ ایک صحابی کی موت ہوئی اور اس کے ذمے 3 دینار یا 5 دینار قرض تھا۔ اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھائیے، اس کے قرض کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ نے کیا کہا صحابہ سے؟ کہا سن لو، اب یہ شخص یہ میت نہیں بلکہ یہ شخص قرض کا ذمہ دار ہے، لہذا اب میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرض لینے سے بچیے جہاں تک بچنا ممکن ہو، لیکن اگر ممکن نہیں ہے آپ رسوا ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، بچے آپ کو بھوکوں بلکیں گے یا آپ اپنا بہت ضروری عمل انجام نہیں دے پائیں گے، تو اسلام نے قرض لینا جائز قرار دیا ہے، افضل نہیں۔ لیکن قرض لینے سے پہلے یہ نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں قرض لیتا ہوں احساس ذمہ داری کے ساتھ، اس قرض کا ایک ایک پائی اس کے وقت پر ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور نبی کہتے ہیں جو شخص ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اور جو انسان قرض لیتا ہے بیوقوف بنانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا انسان بے برکت ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہوتا ہے، اور قرض کی ادائیگی کی صورتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تو قرض لینے والے کے سلسلے میں بات ہوئی، لیکن قرض دینے والے کے سلسلے میں اسلام یہ کہتا ہے، اور حدیث کے راوی انس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کسی کو قرض دیا متعینہ مدت تک کے لیے، وہ مدت آ گئی اور مقروض انسان کی حالت بہتر نہیں ہوئی، اس نے قرض دینے والے سے مزید مہلت کا مطالبہ کیا اور قرض دینے والے نے مزید مہلت دے دیا، ذرا آپ غور کیجیے، تو جتنے دنوں کی مہلت دیا اتنے دنوں تک گویا ہر روز جتنا مال قرض دیا ہے اس کا دوگنا صدقہ کرنے کا اللہ کے اس کو ثواب ملتا ہے۔ ذرا غور کرو، مفت میں ثواب، یعنی اگر آپ نے کسی کو 5,000 روپے قرض دیا مثال کے طور پر اور مدت پوری ہو گئی، اس نے آپ سے مہلت مانگا کہ مجھے 15 روز کی مہلت دے دو، تو گویا 15 روز جو مہلت آپ دیتے ہیں اس مہلت میں آپ کو یومیہ 5,000 روپے کا 5,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر دوسری بار اس نے مہلت مانگی اور حالت واقعی بہتر نہیں ہوئی، آپ نے پھر مہلت دے دیا، تو آپ کو گویا اتنے مال کا دوگنا ثواب ڈیلی ملے گا صدقے کا، یعنی گویا آپ ڈیلی 10,000 روپے صدقہ کرتے ہو۔ یہ ثواب اسلام نے بیان کیا میرے بھائیوں، کس کے بارے میں؟ جو قرض دیتا ہو اور قرض دینے میں مہلت دیتا ہو۔ اسلام کا مزاج اگر آپ غور کریں، جا بجا، عفو درگزر، معاف کر دینا، دل سے کدورت کو دور کر دینا، اور اللہ رب العالمین کی صفات اپنے اندر پیدا کر لینا، کیونکہ جو شخص جتنی زیادہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے گا اتنا ہی اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا، اور اللہ کی صفات کے بقدر اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، رونق آئے گی، ترقی آئے گی، برکت آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ ذرا آپ غور کیجئے، زمین والوں پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ نادانوں کو دینا، دشمنوں کو بے بسا اوقات دینا۔ ہماری اسلامی عظمت تو یہ تھی کہ ہم نے اپنے ماضی میں اپنے دشمنوں کو رزق فراہم کیا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ ایسے دشمن جو اسلامی سلطنت کو تہوبالا کرنا چاہتے تھے، صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تاتاریوں سے جنگ کرتے ہوئے 400 تاتاریوں کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد جب وہ مسلمانوں کے حصار میں آ گئے تو مسلمانوں کے پاس اتنا زیادہ
کھانے پینے کا پانی پینے کا اور کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں کو قیدی تو بنا لیا گیا، لیکن خوراک کیسے فراہم کی جائے؟ آج کے دور کے لوگ تو آپ جانتے ہیں قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایمان دیکھو، مسلمانوں کی نرم دلی دیکھو، انسانیت نوازی دیکھو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ ان کو بھوکا مارنا، پیاسا مارنا ان پر ظلم ہے، ہمیں گناہ ملے گا، عذاب اللہ کا ہم کو مل سکتا ہے، لہذا کیا کرو، ان کو چھوڑ دو، جائیں اپنا رزق تلاش کریں۔ اگر ہم سے دوبارہ آئیں گے لڑنے کے لیے تو ہم نے جس سے پہلی مرتبہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں قید کیا ہے، تو پھر دوبارہ اپنی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ہم قیدی بنائیں گے، لیکن ان کو بھوکا پیاسا مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کی نگاہوں سے وہ قصہ اوجھل نہیں ہوگا کہ ایک بلی کو باندھنے والی عورت، جس نے بلی کو نہ تو چارہ دیا اور نہ اس کو آزاد کیا کہ خود سے وہ چارہ تلاش لے، ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا گیا۔ میرے بھائیوں، ان تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جا بجا مروت، نرمی، احسان، عفو درگزر اور اپنے سینے کو کشادہ کرنے کا ہم انسانوں کو حکم دیتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں اللہ کا کشادہ رزق ملے گا، اللہ رب العالمین کی برکت ملے گی، زمین میں عزت ملے گی۔ اور اس بات میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا نظام کیا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات نہیں پسند کہ اللہ کی مغفرت تم کو نصیب ہو جائے؟ آپ نے یہ بھی کہا اغفروا یغفر لکم، لوگوں کو معاف کرو، اللہ کی معافی کے مستحق بنو گے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا جو انسان سخت دل ہے اس کے بارے میں ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین کی گرفت کا وہ شکار نہ ہو جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، نبی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کی قساوت کو، میرے دل کی سختی کو نرم کر دے، دل کو موم بنا دے، کیونکہ مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور دل کی نرمی کا مطلب یہ ہوا اپنے معاملات میں، تجارت میں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور نبی کا معاملہ یہ تھا کہ نبی نے ذاتی طور پہ کسی سے انتقام نہیں لیا، جیسا کہ حدیث میں ہے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط الا ان تنتہک حرمات اللہ، نبی نے کسی سے بھی ذاتی انتقام نہیں لیا الا کہ اللہ رب العالمین کے حرمات کو پامال کیا جاتا، اللہ کے مقدسات کو روندا جاتا، ایسے میں نبی غضبناک ہوتے تھے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ اللہ کے حدود کا جہاں مسئلہ آتا تھا، مثلا چوری کیا چور نے اور چور ہونا ثابت ہو گیا، حرز سے مال کو چرایا، متعینہ مقدار میں چرایا، تو ایسے انسان کے بارے میں جب خلیفہ تک بات آئے گی تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حدود میں، حدود سے کم میں اگر معاملہ ہے، حدود سے کم معاملے میں، ذرا میری بات کو سمجھیے گا، تفریق کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے جن میں حدود متعین کیا ہے ان حدود میں کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ اور حدود ہی کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہاں حدود کی بات ہے، یہاں اللہ کے حرمات کی بات ہے، لیکن حدود سے کمتر معاملہ جہاں ہے ایسے میں عفو درگزر کی تعلیم دی گئی ہے۔ جہاں اللہ نے حد متعین نہیں کیا وہاں پر معافی کا اعلان کیا گیا ہے کہ معاف کرو، اللہ کی معافی کے مستحق بنو گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قبیل کی بہت ساری باتیں میرے بھائیوں ہماری زندگی میں خوشحالی کی پیش کی ہیں۔ اور یاد رکھو، حاسد انسان، کینہ پرور انسان سکون کی زندگی نہیں گزارتا، لہذا دلوں سے میرے بھائیوں کینہ نکالو، حسد نکالو، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں عظیم بنو، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا درجہ بلند ہو، آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ مخلوق میں شمار کیے جاؤ۔ میں نے وقت آپ کا بہت زیادہ لے لیا ہے، بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ بھائیوں کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔